بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسان دوستو، آج ہم بات کریں گے گندم کی فصل پر۔ گندم بہت اہم فصل ہے، لیکن ہمارے کسان کے لیے یہ کیش کراپ نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کو کیش کراپ بنانا ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو گندم کو نقصان دیتے ہیں، اور کون سے عمل ہے جو اس کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ ہے؟ سب سے جو پہلا منفی اثر ڈالنے والا فیکٹر ہے وہ ہے کیلشیم کاربونیٹ، جس کو ہم عام زبان میں چٹا کلر بھی کہتے ہیں۔ اگر ہوا میں نمی کا تناسب 80% سے کم رہے تو زیر زمین سب سائل واٹر مساموں کے ذریعے اوپر کو حرکت کرتا ہے، اور راستے میں جہاں بھی کوئی کیمیکل سالٹ موجود ہو اس کو حل کر کے سطح زمین پہ پہنچتے ہی خود پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے اور نمکیات چھوڑ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری زمین میں جو دو نمکیات ہے، کیلشیم کاربونیٹ سوڈیم یا سوڈیم کاربونیٹ، یہ دونوں کیمیکل کی مقدار زیادہ ہے، اور یہ پانی کے ساتھ پانی کی حرکت کی وجہ سے اوپر سطح زمین پہ مسلسل اس کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنا ٹیمپریچر کم ہوگا سطح زمین پہ، جیسے آج کل ہے، تو اتنا ہی پانی سطح زمین کے اوپر آ کے، بلکہ سطح زمین کے بھی اوپر جو اونچی جگہ جیسے وٹیں ہوتی ہیں، وہاں سے اس کا اڑنے کا مقدار زیادہ ہوتا ہے، اور وہیں یہ کلر اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا یقیناً کہ سردیوں میں وٹوں پہ اور جو زمین کے اندر ڈیلے پڑے ہوتے ہیں ان پہ بھی کلر اکٹھا ہوتا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ اللہ غریق رحمہ بابا جان کہا کرتے تھے، سردیوں کو کلر پھولتا ہے۔ اس وقت ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، اس ٹیکنالوجی کا، اس ٹیکنیک کا، کہ پانی کا جو بخارات بن کے اڑنا ہے اس کی سطح مین کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر یہی مئی جون میں اڑے گا تو زمین کے اندر ہی 3 فٹ سے لے کے اوپر تک کسی بھی سطح پہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اور اس کی مقدار سردیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں 10 گنا زیادہ تو تب بھی صحیح ہے، لیکن سردیوں میں جتنا ٹیمپریچر کم ہوگا اتنی پانی کے بخارات بننے کی رفتار بھی کم ہوگی، اتنی کم مقدار میں پانی بخارات بن کے اڑے گا، اور جتنا پانی کم اڑے گا اتنا کلر نیچے سے اوپر کو کم آئے گا۔ تو سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا کلر اکٹھا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ کلر شور ہے، یہ پودے کا دشمن ہے۔ ایک تو جو پودے کے غذائی اجزاء، خاص کر فاسفورس، اس کو راک فاسفیٹ، ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ میں کنورٹ کرتا ہے، جو پانی میں حل پذیر نہیں ہے۔ ہر وہ کیمیکل جو پانی میں حل پذیر نہ ہو، حل نہ ہو سکے، اس کو پودا بطور غذا استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی مقدار ایک وقت میں اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پودے کے جسم سے پانی واپس کھینچ لے، ڈی ہائیڈریشن کر دے، تو اس سے پودا مر بھی سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کھیتوں میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پودا بہت اچھا ہوگا، چلتا بھی بہت ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ جگہ ایسی ہے جہاں وہ پودا یا تو اگا ہی نہیں، اگا تو اگ کے مر گیا، یا دوسرے پودوں کی نسبت اس کی ہائٹ اور تعداد کم ہے۔ اس کو ہم پیچز کہتے ہیں۔ یہ پیچز کا علاج آج تک ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے میں نے اس کو اس قابل کر لیا ہے کہ 2 دفعہ وہ کیمیکل ہم ڈالتے ہیں اور یہ پیچز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا گندم کا جو دشمن کیمیکل ہے وہ واٹر ہے۔ واٹر بھی کیمیکل ہے، H2O
وہ اس کا کیمسٹری میں فارمولا ہے. تو گندم بیسیکلی بارانی علاقے کا پودا ہے. صرف زمین کے اندر نمی مانگتے ہیں، ہلکی، زیادہ بھی نہیں، ہلکی نمی مانگتے ہیں. جتنی نمی زمین کے اندر زیادہ ہوگی اتنے پانی کے بخارات زیادہ بنیں گے، اور یہ پانی کے بخارات ہوا سے بھاری ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں، اور پودوں کے درمیان میں ہی معلق رہتے ہیں، فضا میں نہیں اڑ سکتی. کیونکہ گندم کو ہم نے بہت قریب لائنوں میں کاشت کرنا شروع کر دیا. ایک وقت تھا کہ ہم 9 انچ فاصلے پہ گندم کاشت کرتے تھے، پھر ربی اور زیرو ڈرل آ گئی، اس کو 4.5 انچ لائنوں پہ کر دیا. ابتدا میں اگی ہوئی فصل قریب لائنیں اچھی تو لگتی ہیں، خوبصورت تو لگتی ہیں، لیکن بیسیکلی گندم کے مزاج کی وہ الٹ ہے. جتنی ودن دا فیلڈ مائکرو انوائرمنٹ، پودوں کے اندر، پودوں کے درمیان میں جو ملک پانی کے بخارات ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اتنا ہی گندم کے پودے پہ منفی اثر زیادہ ہوگا. پوری دنیا میں جتنی بھی گندم کی اقسام فلاپ ہوئی ہیں آج تک، اس کی ریزن، اس کا بہت بڑی وجہ اس کی جو تھی وہ رسٹ آف ویٹ ہے. یہ ایک فنگل ڈیزیز ہے اور اس کا علاج ان اکنامیکل ہے. فارمر اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے گندم تو پہلے ہی ہماری کیش کراب نہیں ہے، تو مزید اخراجات جو ہے اس فارمر کے لیے نقصان میں چلے جائیں گے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم گندم کو کوشش کریں پانی کم سے کم لگائیں. جب تک پودا آپ پانی کی ضرورت محسوس نہ کریں تو ہم پانی روک کے رکھیں. اس سے گندم کا پودا جو ہے وہ بوٹا زیادہ مارے گا، اس کے تنے پہ گانٹھوں کا فاصلہ کم رہے گا، اور جتنا گانٹھوں کا فاصلہ کم ہوگا اتنا تنا موٹا اور مضبوط ہوگا، وہ گرنے سے محفوظ رہے گی. ہمارے ہاں پانی کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے کہ زمین اوپر سے خشک ہو گئی ہے یا گیلی ہے، جبکہ یہ کیمیکلی غلط ہے. ہم نے پودے کی قدرتی چمک، نیچرل ریفلیکشن اثر کے بعد اپنے فیلڈ میں چلے جائیں، پشت مغرب کی طرف ہو اور اپنی فصل کو دیکھیں. اگر فصل کے پتے اس میں ریفلیکشن، قدرتی چمک نظر آئے، پتے چمکتے ہوئے نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے پانی فصل نہیں مانگتی. یہ ریفلیکشن آہستہ کم ہوتی بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے. جب وہ ختم ہوگی تو پودے کا رنگ ہلکے سبز سے گہرا سبز ہو جائے اور اس میں چمک، شائننگ نہیں رہے گی. تو اس شائننگ سے پہلے شائننگ ختم ہونے سے پہلے ہم نے آبپاشی دینی ہے، اور آبپاشی بھی مناسب دینی ہے. چاول کی طرح یا گنے کی طرح آبپاشی دیں گے تو پھر میری گندم کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ہی پودے کے جو غذائی اجزاء ہیں وہ بہت اہم بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے یوریا زیادہ دے دی تو پودے کا جو بڑھوتری کا ریٹ آف گروتھ، ہم اس کو کہتے ہیں، بڑھوتری کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جتنی بڑھوتری کی سپیڈ زیادہ ہوگی اتنا پودا مارے گا، اتنے ٹلرز کم ہوں گے، قد زیادہ ہوگا اور ٹلر کی موٹائی کم ہو جائے گی، جو ہمارے گندم کی اچھی پیداوار کے لیے ایک منفی پوائنٹ ہے. اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ زنک سلفیٹ بھی دے دیں تو وہ جو یوریا ہے وہ 10-15 دن کی بجائے 60 دن تک پودے پہ اپنا اثر قائم رکھے گا. تو اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ فاسفورس پوری دے دیں تو پودے کے جسم میں قوت مدافعت کیڑوں کے خلاف پیدا ہو جائے گی، اور اس پہ کیڑے کا حملہ کم سے کم ہوگا. جیسے کہ گندم کے اینڈ پہ آ کے وہ سنڈیاں بھی آتی ہیں سٹے کی، اور کالا تیلا بھی آتا ہے، اس کا آنے کا چانس کم سے کم ہو جائے گا. اگر ہم فاسفورس کے ساتھ میگنیشیم بھی دے دیں، اور میگنیشیم اسپیسیفکلی میگنیشیم کلورائڈ
ایسا مرکب ہے جس نے زمین کے چٹے کلر کالے کلر کو دونوں کو ڈیکمپوز کر دیا، ان کا فارمولہ ہی توڑ دیا۔ جب فارمولہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کیمیکل کا منفی اثر پودے پہ نہیں ہوگا۔ اسی کیمیکل کا دوسرا اثر یہ ہوگا کہ وہ پودے کو زمین سے فاسفورس فراہم کرتا ہے۔ فاسفورس زمین میں حرکت نہیں کرتا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ فاسفورس جو ہے اموبائل، جو حرکت نہیں کرے، اموبائل ایلیمنٹ ہے۔ تو میگنیشیم کا کام ہے کو زمین میں جہاں کہیں بھی میگنیشیم پڑے اس کو ڈھونڈے، اپنے اوپر لو دے اور پودے کے جس حصے میں جتنی چاہیے جس سکے وہ پوری کرے۔ اور اگر ہم میگنیشیم کلورائڈ دیں گے تو چٹا کلر جو بنے گا کیلشیم کلورائڈ، جو پودے کے لیے کیلشیم کی بھی فراہمی کرے، اور کلورائڈ بھی پودے کی غذا ہے، اتنی جتنی پودے کو سلفر چاہیے یا فاسفورس چاہیے، یہ سمجھ لیا۔ اس کا مطلب انگریز نے لکھا ہے کہ اگرچہ ہم نے اس کو مائکرو نیوٹن میں رکھا ہے کلورائڈ کو، لیکن اس کی مقدار ہر وہ پودا جس کا جڑوں کا نظام اپنا ہو تو اس کو فاسفورس یا سلفر کے برابر مقدار چاہیے۔ تو یہ جو کیلشیم کلورائڈ بنے گا یہ 100% پانی میں حال پذیر ہے۔ ہر وہ کیمیکل جو پانی میں حال ہوگا وہ پودے کی غذا اور پودا اس کو آسانی سے حاصل کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور کیمیکل ہے، اس کو ہم بورک ایسڈ کہتے ہیں۔ ایلیمنٹ کا نام بورا ہے نا، اس کے 4 5 6 مرکبات، اس میں سے صرف ایک مرکبہ جو ہماری زمین کو موزوں ہے وہ ہے بورک ایسڈ۔ بورک ایسڈ کا کام یہ ہے کہ پودے کے سبز پتوں میں جو ضیائی تالیف فوٹوسنتھسس کے عمل سے جو نئے مرکبات بنتے ان کو پودے کے جسم میں تقسیم کرنا، ٹرانسلوکیشن۔ اگر وہ بوران ڈیفیشنٹ ہوئی آپ کی فصل تو وہ جو پودے کے جسم میں نئے مرکبات بنیں گے وہ پودے کے جسم میں ٹرانسلوکیٹ نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارا کسان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمین فصل کا رنگ کالا سیاہ ہو، تو یہ بھی منفی علامت ہے پودے کے لیے، پازیٹیو نہیں ہے۔ جتنی پتوں میں پروٹین زیادہ اکٹھی ہوگی اتنا رنگ گہرا ہوگا اور اتنا کیڑا اور فنگس اٹریکٹ کرے گا پودے کے اوپر حملے کے لیے۔ اور اگر آپ نے بورک ایسڈ استعمال کیا ہے تو وہ جتنی پروٹین بنے گی پودے کے جسم میں فوری طور پہ وہ سارے پودے میں ٹرانسلوکیٹ ہوتی جائے گی اور رنگ درمیانہ سبز ہوگا یا ہلکا سبز ہوگا۔ تو ہلکا سبز رنگ ہونا جو پودے کی اچھی تیز رفتار گروتھ ہونے کی نشانی ہے، گہرا رنگ نہیں، ہلکا سبز یا سبز۔ تو یہ سارے کیمیکل جو ہیں اگر ہم ایٹ اے ٹائم اکٹھے پودے کو دے دیں تو پودے کا روٹ سسٹم بہترین بنے گا۔ آج تک سنتے آئے تھے، پڑھاتے آئے تھے، بتاتے آئے تھے کہ فاسفورس جو ہے وہ پودے کا روٹ سسٹم ڈیولپ کرتا ہے، لیکن جب میگنیشیم کو اس کے ساتھ ایڈ کیا تو وہ جو روٹ سسٹم ہے 3 4 گنا زیادہ بڑا بنا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر فاسفورس پوری ہو جائے پودے کی تو پودا فنگس اور انسیکٹ کے خلاف امیون ہو جاتا ہے اور اس کو میگنیشیم امیون کرتا ہے۔ تو اگر زنک اور نائٹروجن اکٹھے ہوئے تو جو زمین کے اندر ڈالے گی نائٹروجن ہے اس کا ضائع ہونے کا جو مقدار اور رفتار دونوں کم ہو جائیں گے۔ جو 10 دن میں ضائع ہو جاتی ہے وہ 60 دن میں جا کے ضائع نہیں ہوگی، اور پودا اس کا اکنامیکلی استعمال کرے گا اپنے لیے اور اپنی گروتھ کے لیے، بہترین پیداوار کے لیے۔ تو اسی طرح جب پودے پہ سٹا نکلے گا اس وقت پودے کو فاسفورس کی مقدار بہت زیادہ چاہیے۔ مثال کے طور پر 100 کلو گرام پودا فاسفورس استعمال کرے گا پوری لائف میں تو 99 کلو گرام 89 کلو گرام سٹا بننے سے آنورڈ اس کو ضرورت ہوگی، اور اس وقت ہمارے ماہرین، ہمارے کسان فصل کو فاسفورس نہیں دیتے۔
اور فاسفورس کے مختلف مرکبات ہیں، جیسے ڈائیمونیم فاسفیٹ، مونومونیم فاسفیٹ، سنگل سپر فاسفیٹ، ٹرپل سپر فاسفیٹ. تو یہ فاسفیٹ والے جتنے فاسفورسی مرکب ہیں یہ ہماری زمین کو موزوں نہیں ہے. تیزابی زمین میں 10 سے 30% ایفیشنسی ہے، 70 تو پھر بھی ضائع ہوتا ہے وہاں. لیکن اساسی زمین میں 10% سے کم افادیت ہے فاسفیٹ مرکبات کی. تو اس کے مقابلے اگر فاسفورک ایسڈ بن جائے تو اس کی ایفیشنسی 100% ہے. ایک بوری ڈی اے پی یا ایک بوری زوراور کو اگر ہم فاسفورک ایسڈ میں تبدیل کر لیں تو ایک بوری 10 بوری کے برابر پودے کو فائدہ دے سکتی. تو فاسفورک ایسڈ بنانا ہم نے آپ کو سکھا دیا. کم از کم 4 ویڈیوز تو اپلوڈ ہیں میرے چینل پہ. تو اگر آپ ایک بوری کا فاسفورک ایسڈ بنا لیں 4 ایکڑوں پہ استعمال کریں تو پھر بھی 2.5 بوری فاسفیٹ جتنا ریئیکشن ہوگا اس کا رزلٹ ملے گا. اور اگر پودے کو فاسفورس اس وقت پوری مل گئی کیونکہ دانے جو دانہ بننے اس کی 62% ریکوائرمنٹ صرف دانے کو چاہیے فاسفورس کی. فاسفورس آپ کی پیداوار ہے اور پیداوار کا جو مانا وہ آخر پہ آتا ہے. اور اس وقت پودے کو 3 مرکبات کبھی بھی کم نہیں ہونے چاہیے: فاسفورک ایسڈ، بورک ایسڈ اور میگنیشیم کلورائڈ. ان کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور مارچ کے شروع ہونے سے پہلے آخری آب پاشی آپ نے دے دینی. اگر آپ لیٹ کرو گے پانی، جتنا آخری پانی گندم کا لیٹ کرو گے اتنا اس پہ فنگس زیادہ آئے گا. اور آب پاشی دینے سے زمین کے اندر جو پودے کے غذائی اجزاء ہیں اور پانی کا جو محلول بنے گا ان کو ہم کہتے ہیں سائل سولوشن. تو سائل سولوشن جتنا گاڑھا ہوگا اتنا پودے کو تھوڑے پانی میں زیادہ غذا فراہم ہوگی. اور اگر وہ پانی مل گیا تو وہ اتنی ہی پتلی ڈائلیوشن میں چلے گی. ڈائلیوشن میں ہوگی تو پودے کو پانی تو زیادہ ملے گا لیکن غذائی اجزاء کی سپلائی کم ہو جائے گی. پانی ایک میڈیا ہے، پانی کو اللہ نے لائف کہا ہے، زندگی کا ہے. لیکن پودے کو اس لائف کے ساتھ ساتھ وہ غذائی اجزاء لازم ہے، ضروری ہے. اگر وہ پورے نہ ہوئے تو ہم اپنی گندم کا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا، مارچ کے مہینے میں اکثر آندھیاں اور اسٹرانگ ونڈز چلتی ہیں. اگر آپ کے فصل کو پانی لگاؤ تو وہ لیٹ جائے گی اور گری ہوئی فصل کا پیداوار جو ہے 15-20% زیادہ نہیں ہوتا. تو اگر اس کو پانی نہیں لگائیں گے تو پھر اس کے گرنے کا چانس کم ہوگا. میرے اچھے دوست باپ بیٹا دونوں کھیتی کرتے تھے. یہ 8-10 سال پرانی بات ہے. انہوں نے مجھے مارچ کا پہلا ہفتہ تھا تو مجھے انوائٹ کیا. میں نے فصل دیکھی. میں نے کہا اب آپ نے آب پاشی نہیں دینی. بیٹے نے پانی روک دی، ابے نے پانی دے دیا. تو جب پیداوار آئی تو ابے کی پیداوار تھی 32 من یا 33 من فی ایکڑ اور بیٹے کی پیداوار 65 من پر ایکڑ. تو جب پیداوار آ گئی تو دونوں باپ بیٹا ڈسکس کیا. آپ نے اس بیٹے سے کہا بابا آپ نے کیا کام کیا کہ آپ کی پیداوار دگنی سے بھی زیادہ ہوگی اور میری. تو اس نے بتایا بابا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا پانی نہیں دے رہا. آپ پر میں نے روک دیا، ہم نے دے دی تو وہ پانی آپ کی پیداوار کو لے کے بیٹھ گئی. اس لیے آپ نے گندم کے آب پاشیاں کوشش کرنی ہے کم سے کم ممکن. فصل کو مارنا تو نہیں، رکھنا تو زندہ ہے لیکن اتنا کم کہ پودے کی نارمل ڈیولپمنٹ میں پیداوار عمل میں رکاوٹ پیدا نہ